الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے ایک قرآنی واقعہ اور اس کے ماتحت جو ہمیں درس ہدایت ملتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اصحاب الاخدود، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے، لیکن ان کے بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہتا تھا، کہلواتا تھا اور کہتا بھی تھا، اور ایک جادوگر میجیشن اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا، بہت کلوز تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار، ایک ایمان والا راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئی۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا، یعنی جب یہ جادوگر میجیشن کے پاس جاتا تھا تو بیچ میں یہ ایمان صالح شخص رہتا تھا تو اس کے پاس بیٹھتا تھا، پھر اس کے بعد یہ جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا اور مہیب جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے، ایک بڑا مونسٹر ٹائپ اینیمل راستے میں ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے، ختم فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ جو ایماندار راہب ہے یہ سچ ہے، یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب یہی ہے۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا عز و جل کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو عنقریب امتحانات میں اور آزمائش میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا، کسی کو میرا ایڈریس نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوری شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدایہ، تحائف، گفٹس لے کر کے حاضر ہوا۔ یعنی جو بادشاہ کا بہت ہی مقرب افیشل تھا وہ خود نابینا تھا، اندھا تھا، تو اس لڑکے کے پاس گیا گفٹس لے کر کے اور اپنی بصارت کے لیے، آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو فوراً ہی وہ انکھیارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں واپس فرما دی، اس کی آنکھ کی روشنی واپس فرما دی۔ اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ تو اس نے پھر مجبوراً لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ تو یہ جو ہم نشی تھا اس نے لڑکی کا نام بتا دیا، لڑکے نے پھر راہب کا نام بتا دیا۔
بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب جو ایماندار تھا صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، عکس بیچ میں رکھا اور بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہمنشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا، پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دو، اسے پھینک دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی کہ یا اللہ ان ظالموں کو ختم فرما دے، تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ تو بادشاہ گھبرا گیا، یہ کیا بات ہے؟ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ پھر حیران رہ گیا، کیا معاملہ ہے؟ پھر لڑکے نے خود بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا کر اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ رب الغلام، سب کے سامنے سب لوگوں کو اکٹھا کر اور مجھے سولی پر چڑھا اور ایک تیر لے میرے ترکش میں سے، اور پھر یہ پڑھ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا بھی رب ہے۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ یعنی یہ لڑکے نے بھی اس کو بطور حکمت استعمال کیا کہ اگر یہ پڑھے گا تو اس کے صدقے میں 1000 لوگ انشاءاللہ ایمان لے آئیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ تو بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مؤمنین کو اس آگ میں جلا دیا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے، شیرخوار بچہ تھا، اس کو گود میں لیے ہوئے آئی، وہ بھی ایماندار تھی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرانے لگی، کچھ پیچھے ہٹنے لگی۔ تو اس کے دودھ پیتے بچے، شیرخوار بچے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی، he was able to speak even at a very tender age۔ اس نے کہا اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ سبحان اللہ، اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد تجھے بہت انعامات عطا فرمائے گا، جنتوں کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ بچے کی آواز سن کر اس کے ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، جیسے کہ آج کے ظالم اسرائیل لوگ ہمارے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو کرتے ہیں، ٹھٹا لگاتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ یکا یک ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کے خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کر ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، وہ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتا ہے؟ تو اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، آزمائش ہوا کرتی ہے،
اور بوقت امتحان و آزمائش مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ اگر اس آزمائش میں مومن صابر رہا، شاکر رہا، شکر کرنے والا رہا، صبر کرنے والا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بڑے انعامات سے اس کو نوازے گا۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا عز و جل کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس میں تذبذب نہیں پیدا ہوتا، کبھی بھی وہ گھبراتا نہیں ہے، کبھی بھی اس کے ایمان میں تردد پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوشبختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کی فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کے سر بلندیوں کے مداح اور ثناخواہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے ایمان میں استقلال عطا فرمائے، مضبوطی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك